weather is good, canteen is attractive, friends provide you good company, why should I sit in library? کیا good reason ہے کیوں میں نے اپنی زندگی کے 4-5 سال اس لائبریری میں گزارے فل ٹائم مارننگ to 5 to 10 9 to 5. انسینٹیو کیا ہے؟ انسینٹیو آئیڈیاز. You don't need to read books of your interest only, of your discipline only. میں جو فیسینیٹ کرتا تھا اس لائبریری میں، مثال کے طور پہ آپ جنرل سیکشن میں جائیں، you go down to the history 100 years back. مجھے ابھی بھی پتا ہے ادھر ایک جرنل ہے فارن افیئرس، اس کا 1947 کا ایک شمارہ یہاں پڑا تھا جہاں اس نے انڈو پاک یہ جو ڈویژن ہوئی تھی، پارٹیشن ہوئی تھی، اس پہ بات کی ہوئی تھی امریکن پرسپیکٹو. تب امریکہ واز ناٹ اے گلوبل پاور. تو آپ کو ایک across the time, across the history perspective ملتا ہے library, which is fascinating. We can't go back to time. Time میں تو نہیں جا سکتے، کل میں ہم نہیں جا سکتے، لیکن لائبریری آپ کو لے جاتی ہے. تو میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ we have good reason to sit in the library. یہ نہیں ہے کہ ہم utilitarian purpose کے لیے بیٹھتے ہیں. By the way, there is no correlation between hours spent in library and grades. کیا بہت زیادہ لائبریری میں بیٹھیں گے تو آپ کی گریڈز بہت زیادہ اوپر چلے جائیں گے. گریڈز ہمارا ایگزامینیشن سسٹم زیادہ ڈفرینٹ ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جتنا آپ لائبریری میں بیٹھتے ہیں اتنی آپ کی سوچ میں ڈائیورسٹی آ جاتی ہے اور ڈیپتھ آ جاتی ہے. وہ لائف میں کبھی آپ کو ڈیفیٹ نہیں ہونے دیتی، فرسٹریٹ نہیں ہونے دیتی. دس از مائی ایکسپیرینس. دوسری بات، یہ جو بکس میں نے لکھی ہیں یہ بیسیکلی ایڈیٹڈ بک ہے. میں نے تو جسٹ اس کا پریفیس لکھا ہے. ہوتا یہ تھا کہ یہ تو خیر میں نے لکھی جب 22 سال سے نہیں تھا، تو اب تو نہیں میں لکھ سکتا ہے کیونکہ تو ہوتا یہ تھا کہ اکثر کچھ دوست، میں ڈین تھا، ڈائریکٹر تھا، تو آ جاتے تھے کہ یہ دوست ہے یا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس نے CSS کرنا ہے، اس کو گائیڈ کرنا. اب گائیڈ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. ایک ٹاپک ہے، ایک پورا ڈسپلن ہے جو خاص طور پہ CSS اور PCS میں ہوتا ہے. تو میں نے اس چیز کو بجائے اس کے کہ میں فلیٹلی ریفیوز کروں کہ آئی ڈونٹ ہیو ٹائم، تو پروفیسر کے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ ریفیوز کرے کہ ہی اور شی ڈزنٹ ہیو ٹائم. تو میں نے پھر اس کا یہی حل نکالا کہ جو بکس جو ہیں آتھر کر دی جائیں، کمپائل کر دی جائیں، جہاں جو ریلیونٹ اور ٹو دا پوائنٹ اور ہائی کوالٹی مٹیریل ہے اس میں ایڈٹ کر دیا جائے. لیکن یہ میری، کیونکہ میں پہلے جو بکس میری تو جرمنی میں پبلش ہوئی تھیں وہ تو ریسرچ بک تھیں، اور جب یہ بکس میرا ریسرچ گروپ کمپائل کر رہا تھا تو میرا ریئلی اٹ واز گریٹ ایکسپیرینس اینڈ اٹ واز اے بٹ ہیوی ایکسپیرینس ان اے وے کہ کمپائلیشن آف بک، ایڈیٹڈ بک ہم جیسے کہتے ہیں، اٹس آلسو اے ٹف جاب. مثال کے طور پہ کلچر میں آپ نے 2 پیجز کا ایک آرٹیکل دینا ہے. اب یہ اٹس اے ٹف بزنس. اگر آپ کلچر کی بک دیکھیں تو ہنڈریڈز آف بکس ہیں. کون سا چیپٹر ہے، کون سا پیس آف آرٹیکل ہے جو آپ کے ٹارگیٹڈ آڈینس کے لیے فٹ بیٹھتا ہے. اٹس اے ڈیفیکلٹ بزنس. تو یہ جو ایڈیٹڈ بک ہیں اس میں نے دیکھا ہے کہ اگر اچھے طریقے سے ایڈٹ کی جائے تو دس از اے گریٹ سروس ٹو دا ڈسپلن اینڈ اٹس ناٹ این ایزی جاب. کیونکہ دیکھیں نا، آپ نے دیکھنا فار انسٹنس اگر آپ نے کمپٹیشن کے لیے لکھنا ہے تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ بھئی ایک ٹاپک جس کے لیے اسکالر کے پاس شاید 10 سے 15 منٹ ہے ریپروڈیوس کرنے کے لیے مٹیریل، تو اس پہ آپ 20 صفحے کا آرٹیکل تو نہیں فٹ کر سکتے، یا کوئی ریسرچ آرٹیکل نہیں دے سکتے، بلکہ ایک چھوٹا سا انسائکلوپیڈک
آپ کو دینا پڑے گا نوٹ. تو یہ اس کو سلیکٹ کرنا, اس کو ایڈٹ کرنا, اٹس ریئلی ٹف جاب. تو یہ میں نے ایک چھوٹی سی ہمبل ایفرٹ کی ہے تاکہ سوشل سائنس پروموٹ ہو, خاص طور پہ دا ڈسپلن آف سوشالوجی اینڈ جینڈر اسٹڈی. ساتھ ساتھ میرا مقصد یہ تھا کہ جو لے ریڈر ہے, ایجوکیٹڈ بٹ لے ریڈر, وہ بھی اس سے استفادہ کرے. مثال کے طور پہ ایک پالیسی میکر ہے, گورنمنٹ آفیسر ہے, بزنس مین ہے, when he or she hears about gender studies یا gender discipline, he or she doesn't know anything about that, so he needs some sort of quick appraisal of the discipline. تو اس کے لیے میں نے کہا ایک میں والیوم جو ہے پروڈیوس کروں جو لوگوں ہیلپ فل ہو, کیونکہ ڈسپلن سوسائٹی میں یا یونیورسٹی میں ان کی پروموشن کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. کوئی بھی ڈسپلن پر سے سسٹین نہیں کرتا, بلکہ اس کی پروموشن کے لیے اگر اس کے جو گارڈینس ہیں یا جو اس کے جو اسکالرس ہیں اگر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو وہ ڈسپلن سوسائٹی میں پاپولرائز رہے گا, وہ سوسائٹی میں ان رہے گا. اگر آپ اس کو کنٹریبیوٹ نہیں کرتے تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈائی ڈاؤن ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ when I was school boy, there used to be a popular discipline civics. یہی تھا نا. اب میں نے اس کو کوئی کتاب نہیں دیکھی, اب وہ پتہ نہیں پولیٹیکل سائنس میں یا دوسری چیزوں میں وہ ابھی بھی ہے ایسے کالج لیول پہ پڑھایا جاتا ہے, بٹ I haven't seen some good book یا یونیورسٹی لیول پہ اس کا نہیں ہے. اب میرا خیال ہے اس کی جگہ پولیٹیکل سائنس نے ریپلیس کر لی ہے. تو آپ لوگ جتنے اس کمرے میں بیٹھے اپنے ڈسپلن کی پروموشن کے لیے کنٹینیوس کنٹریبیوشن کی ضرورت ہو. دیر از اے کمپٹیشن. ڈسپلنس جو ہیں یہ جسے کہتے ہیں آن دیئر اون سروائیو نہیں کرتے, بلکہ یہ ان کی سروائیول کے لیے کنٹینیوس ایفرٹس اینڈ کنٹریبیوشن چاہیے. اور وہ کنٹریبیوشن کون کرے گا؟ آپ لوگ کریں گے نا, جو اسپیشلسٹ ہیں, جو اس کے گارڈین ہیں, جو اس کے کسٹوڈین ہیں. تو اینی وے میں نے کوشش کی ہے یہ پرسپیکٹو آن جینڈر اسٹڈی پہ, اس پہ بنیادی طور پہ سینٹرل سپیریئر سروسز کا جو یہ 100 مارکس کا پیپر ہوتا ہے اس کے مطابق میں نے اس کو مرتب کیا ہے. اور ابھی تک جو اس کے ریویوز آ رہے ہیں دے آر کوائٹ پازیٹیو. اور اسی طرح سوشالوجی تھیمز اینڈ پرسپیکٹیوز, اس میں بھی بنیادی طور پہ ڈسپلن آف سوشالوجی کو لے ریڈر کے لیے ایک انٹروڈکشن اس کا ہے. ہوپ فلی یہ جو ہے ہماری اکیڈیمک کمیونٹی میں اور ان ینگ پیپل میں جو کمپٹیشنز کا امتحان دینا چاہتے ہیں اور وہ لوگ جو جنرل ریڈنگ ہیبٹس رکھتے ہیں, وہ نیو آئیڈیاز چاہتے ہیں, ان کے لیے یوزفل ہوگا. And if you read this book, if you find any deficiency or some جسے کہتے ہیں some shortcoming, just give me an email. اس میں میرا email لکھا ہوا. So thank you very much. I am honored کہ آپ سب لوگ تشریف لائے. اور میرا خیال ہے یہ جو بکس جو ہے ان سے تعلق ضرور رکھنا چاہیے. یہ آپ کو آئیڈیاز دیتے ہیں, یہ آپ کو انوویشن دیتے ہیں, above all they give you life. اس کے لیے تھوڑی سی ریاضت کرنی پڑتی ہے. میں جسٹ آپ کو ایک آئیڈیا دیتا ہوں. لائبریری میں وقت گزارے, مثال کے طور پر یہ خود ہی اٹس این آٹو ایکسرسائز, اٹس سم تھنگ. آپ کا ٹیسٹ ڈیولپ ہوگا. ایک دن آپ آتے ہیں, آپ کو فیلنگ ہوگی دیکھیں یہاں کوئی ریلیونٹ کتاب تو ملی نہیں, یہی میں اگر آپ اپنے گھر میں بیڈ روم میں بیٹھ کے یا ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے پڑھتا تو دیٹ وڈ ہیو بین بیٹر. تو اتنا میں نے ٹریول بھی کیا تو کوئی نہیں, بک نہیں اندر آنے دیتے. آپ کو شروع میں تھوڑی سی فیلنگ ہوگی, لیکن اگر آپ زیادہ دیر لائبریری میں بیٹھتے ہیں تو ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں بڑا پازیٹیو پوائنٹ ہے, وہ ہے آپ کی انٹر ڈسپلنری اور ملٹی ڈسپلنری اپروچ ڈیولپ ہوتی ہے. جیسے نیو ارائیولس میں آپ جاتے ہیں, بٹ یو جسٹ فائنڈ اے بک, بڑی اٹریکٹیو بک ہے, فار انسٹنس کیمیکل انجینئرنگ کی. یو آر اسٹوڈنٹ آف سوشالوجی یا پولیٹیکل سائنس, اپیرنٹلی اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود یور سائنس. جسٹ pick up that book and start reading.
and you will find some stuff of your interest. ہو سکتا ہے آپ وہاں جو میتھمیٹیکل ایکویشن ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے, لیکن بنیادی طور پہ نالج کی یونٹ ایک ہے, کوئی نہ کوئی چیز آپ کو اٹریکٹ کرے. یہ جو ایکسرسائز ہے یہ ان فیکٹ آپ کو ایک اس ڈائمینشن کی طرف لے کے جائے گی, اس منزل کی طرف لے کے جائے گی جہاں آپ تمام علوم کے ساتھ تھوڑا تھوڑا آپ کا رابطہ ہوگا. اور جب آپ دوسری علوم کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوتا ہے تو آپ کے اپنے ڈسپلن میں ڈیپتھ انکریز ہوتی ہے. مثال کے طور پہ وداؤٹ بیسک انڈرسٹینڈنگ آف میتھمیٹکس اینڈ میتھمیٹیکل نوشنز you can't be a good sociologist or political scientist. That's not possible. آپ کو لارج سیٹ ڈیٹا جو ہے, ڈیٹا کے سیٹ ہے ان کو انالائز کرنا پڑتا ہے. اسی طرح اگر آپ کی فنڈامنٹل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے سائنس کے سبجیکٹس کی, اسٹیٹسٹکس کی, ایون جو ہارڈ سائنسز جن کو کہتے ہیں ان کی, تو آپ سوشل سائنس میں مہارت حاصل نہیں کر سکتے. اینڈ سو از دا کیس ود the students and scholars who are working in physical sciences. اگر ان کو ان کی بنیاد نہیں ہے social sciences میں تو وہ اپنے, لیکن at the end of the day as an engineer you deal with human beings, you deal with human organizations, you deal with the stuff which is directly or indirectly related with human beings and human organizations and human social groups. میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ spend more time in library. It's a win-win situation. No matter آپ نے اپنی relevant چیز پڑھی کہ نہیں, but if you stay in the library, جیسے کہتے ہیں اس میں it's a win-win situation, اس میں خیر ہی خیر. دیکھیں آپ لائبریری میں بیٹھتے ہیں, آپ کسی بھی شخص سے ملتے ہیں, وہ بھی آپ کو کوئی انفارمیشن نہیں پرووائڈ کرے گا کہ دیکھیں فلاں شیلف میں ایک نئی بک آئی ہے, دیکھیں اس کی فردر تحقیق آئی ہے. میں ایک سال پہلے آیا, میں I just entered the library اور یہاں جو ہے جرنل سیکشن, وہاں پنجاب یونیورسٹی سنڈیکیٹ کی جو پروسیڈنگ ہے 1890 تک, شاید 1890 سے شروع ہوتی ہے, پہلے میں نہیں دیکھ سکا. 1882 سے 1882 کی مجھے نظر نہیں آئی. 1890 کی دہائی کی ہیں. This is what I am saying. کہ 1890 کی میں I touch the hard copy. لیکن اس ادارے میں 1890 میں کیا فیصلہ ہوا تھا? What type of people they were? All are gone in this world. تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہی جو آج ہم سنڈیکیٹ میں کرتے ہیں, ٹیچرز کی اپوائنٹمنٹس, ٹیچرز کی سیلریز کے ایشو, اسٹوڈنٹ کو اسپیشل چانس, اسٹوڈنٹس کے ڈسپیوٹ, اسٹوڈنٹ کی پنشمنٹس, ان کو ریلیو, اسٹف لائک دیٹ, اینڈ یو وڈ بی امیزڈ. اور میرا خیال ہے یہ صرف دس از دا ڈسٹنکشن آف پنجاب یونیورسٹی 1890 کی. Look at the history of this. I am really proud of. اتنی لیگیسی, اتنی ہسٹری. No Pakistani university has this distinction. میرا خیال کسی نے اس کو مینٹین کیا ہے. ویسے ڈاکٹر صاحب کب یہ لائبریری اسٹیبلش ہوئی؟ سر یہ ویسے تو لائبریری یونیورسٹی سے پہلے کی ہے. اورینٹل کالج جو ہے وہ پہلے بنا تھا. لائبریری تقریباً 1883 اس کی ڈیٹ آتی ہے. لائبریری تو یہ چیز نا تھوڑا سا ٹیسٹ آف ہسٹری ڈیولپ کرے. 1890 میں لوگ کس طرح کی انگریزی لکھتے تھے؟ لینگویج لیونگ تھی, لینگویج کو اسٹیٹک نہیں. تب انگریزی ڈفرینٹ تھی, تب لوگوں کا نقطۂ نظر ڈفرینٹ تھا, تب لوگوں کی کانفلکٹ ریزولوشن کے سٹائل ڈفرینٹ تھے. اسی طرح میں ذاتی طور پہ I really enjoy such things کہ 100 years ago, more than 100 years ago, how people used to write, what was the perspective. کیونکہ ہم سوشل سائنس میں کہتے ہیں کہ truth is constantly changing. There is no such thing as constant truth. اس وقت کیا ٹروتھ تھا, اس وقت کیا کنٹروورسیز تھیں. تو میں سجیسٹ کروں گا کہ اس طرح اپنے آپ کو انریچ کریں.
ख़ास तौर पे वो लोग जो लाहौर से नहीं हैं, जब आप पंजाब यूनिवर्सिटी में हैं तो दिस इज़ ए ग्रेट प्रिविलेज कि आपको इस लेवल की लाइब्रेरी मुझे सर, और मैं बड़े दावे से कहता हूँ, एग्जेजरेट नहीं करता कि मैं इस इदारे का चीफ एग्जेक्टिव हूँ और मैं हर चीज़ को बड़ा फ्लॉवरी, ये लाइब्रेरी किसी भी यूरोपियन लाइब्रेरी के लेवल की है। यहाँ बहुत से लोग हैं इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी कलेक्शन और डाइवर्सिटी ऑफ कलेक्शंस, हिस्टोरिकली, डिसिप्लिनरी एंड स्कॉलरली जितनी डायमेंशंस हैं उसमें इट इज़ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरीज इन एशिया। तो इससे बेनिफिट ले। और एक और बात, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने लिखी, if you spend more time in library, I don't know इसका causal relationship क्या है, if you spend more time in library, your social behavior is changed and your thinking is enriched and your style of argumentation is altered. ये शायद इसलिए होता है कि आपको थोड़ी सी एक्सक्लूशन मिलती है, ये भी हो सकता है कि आप मल्टीपल डिसिप्लिन्स जो है उन पे एक्सपोज होते हैं, नॉलेज की इटसेल्फ पावर है, आइडियाज़ की इटसेल्फ एक आपकी पर्सनालिटी के रिफ्लेक्शन है। सो आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू स्टे सम टाइम इन द लाइब्रेरी। Library is also, it's not a workplace basically, it's also a relaxing place. जब आप अपनी इंटरेस्ट का स्टफ पढ़ते हैं तो आप रिलैक्स भी होते हैं और आप रिफ्लेक्टिव भी होते हैं। So this word I am really thankful. यकीन क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं हूँ, ये जो स्टूडेंट्स हैं ये किस डिपार्टमेंट के सारे मिक्स है, डेवलपर स्टडी सोशियोलॉजी का मेजर पोर्शन है, लेकिन इसमें आपको इंटर कॉलेज से आए हुए स्टूडेंट्स मिलेंगे, जेंडर स्टडीज के भी हैं, लॉ के भी हैं, हमारे यहाँ के तमाम जनरल मेंबर्स भी हैं और ये सब आपको ही सुनने हैं। थैंक यू वेरी मच। Basically, I'm not a person of delivering lectures. I believe that a university student जो है, he or she has the capability to directly interact with knowledge through books and through other sources. मैंने आपको अपने perspective share करना था। मैं समझता हूँ कि ये हो नहीं सकता, जैसे कि मैं छोटी-छोटी बातें आम क्लशे है, कई लोग बच्चे कहते हैं लेकिन जी मैं बहुत हाई फाई इंग्लिश स्कूल से, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में नहीं पढ़ा हुआ तो मेरी अंग्रेजी कमज़ोर है। ये पता नहीं ये कमज़ोरी की फीलिंग्स नौजवानों में आ जाती है। कोई देखिए ये इस तरह की लैंग्वेज के कोई चीज़ कमज़ोर नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक नुस्खा बताता हूँ। Stay in the library for 60 days. Read the stuff you like. कोई stuff है, fiction पढ़े। अगर आपको इंग्लिश का प्रॉब्लम है, आप अपना डिसिप्लिन पढ़े, जो चीज़ आपको नजर आती है पढ़े। ये जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, it will be solved. ये कोई इतना इशू नहीं है। Only 60 days, 9 to 5 आप लाइब्रेरी आए, न्यूज़पेपर्स हैं वो पढ़े, बुक्स पढ़े, जो आपका दिल चाहे। अगर आप सोशल साइंस के, इवन इफ यू रीड फिक्शन, जिस जबान को आप इनरिच करना चाहते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। तो ये जो एक मैं बात का देखें, ये जो डिस्कोर्स है ना कि जी मैं बस एवरेज सा स्टूडेंट हूँ और मुझे जैसे एक स्टूडेंट्स हैं, मैंने कहा आपने क्या किया? जी मैं सिंपल बीए हूँ। अब मुझे नहीं समझ आती कोई कलरफुल बीए भी होता है। So it's as if undermining your own credentials. BA is BA. It's not because ये देखे ना आपने कभी सुना है? Simple. What does it mean?
There is no colorful people. Only thing is invest more time in library. And that's a great deal. تو یہ فیلنگس میں اکثر نوجوانوں میں دیکھی ہیں کیونکہ میں I'm very proud of the fact کہ پنجاب یونیورسٹی لوور مڈل کلاس کو which is the great asset of Pakistan, lower middle class کو cater کرتی ہے. The most resilient and powerful people come from lower middle class. یہ چند پہلے کی بات ہے. ایک خاتون جو کافی بڑی این جی او رن کرتی ہیں اور ان کی این جی او کافی زیادہ ملکوں میں ہے, تو مجھے کہنے لگی کہ what about students of Punjab University, اور انہوں نے پھر مجھے بات بتائی کہ جی I met the student who had an MPhil degree and could not write even a single page of good English. So what is the worth of MPhil degree, جو عام طور پہ آپ سنتے رہتے ہیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ جتنے پیسے ہم سیمسٹر میں لیتے ہیں یہ جو آپ انڈائریکٹلی ریفلیکٹ کر رہے ہیں کہ لمس میں یا دوسرے اداروں میں بڑے اچھے بہت زیادہ پڑھائی ہے اور یہاں کم ہے اور وہاں زیادہ پروفیشنلزم ہے, اس طرح کا جو عمومی کمپیریزن کیا جاتا ہے, دیٹس ایکسٹریملی فالٹی. کیونکہ جس کاسٹ پہ پنجاب یونیورسٹی ایجوکیشن پرووائڈ کر رہی ہے وہ تو اشیر بھی نہیں ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے جس طرح وہ کر رہے ہیں. اور یہ شاید آپ کو فیکٹ ہوگا کہ یہ اس حقیقت کو آپ جانتے ہو کہ پنجاب یونیورسٹی میں ہم جو ٹیوشن فیس لیتے ہیں اس میں 90% ہم ریٹرن کر دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو ایز اسکالرشپ. سو آلموسٹ اٹس فری ایجوکیشن. ایز اے وائس چانسلر اپنے ادارے کی جو جسے کہتے ہیں I'm not selling my institutions monopolies, but what I wish to say کہ this is the most powerful social class of Pakistan. کیونکہ جتنی ہائی اکیڈیمک اچیومنٹس ہیں وہ یہی لوور مڈل کلاس سے ہیں اور ہم نے انہی کو اسٹرینتھن کرنا ہے اور ہم نے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرنا ہے. اور اسی کے ساتھ میں کنیکٹ یہ بات کر رہا ہوں کہ اسٹے مور ان دا لائبریری, کیونکہ اس سے آپ کا علم کے ساتھ جو کنیکٹیوٹی ہے وہ انشاءاللہ بڑھے گی. اور جب آپ کی علم کے ساتھ کنیکٹیوٹی بڑھتی ہے تو پھر یہ جو فیئر آف فیلئر ہے, میرا سی جی پی اے کم آ جائے گا یا مجھے انگریزی نہیں آتی یا میں نے سمپل بی اے کیا ہوا ہے, اس طرح کے جو فیئرس ہیں وہ آٹومیٹکلی ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار مائی. کتابوں کے حوالے سے ایک کویسچن پوچھنا چاہیں, آپ سے بات کرنا چاہیں. Why not? میں نے ساری عمر سوالوں کا ہی جواب آپ لوگ جی ادھر دیکھیے. کاشف منور سر, آپ نے سوشیولوجی آف ڈسپلن اور جینڈر ڈسپلن کی آپ نے بات کی, تو سر آپ نے اس میں یہ کہا کہ اس کے لیے ہمیں ایک کنٹینیوس پروموشن اینڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے. جی, تو سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ کس طرح کی کنٹینیوس پروموشنز اینڈ ایفرٹس ہیں جن کا ہم لے کے مطلب کہ اس ڈسپلن کو پروموٹ کرتے ہیں. دیکھیں, ڈسپلن جو ہے کوئی بھی ایکیڈیمک ڈسپلن اس کے ریپرزینٹیٹیو تو ہم لوگ ہیں نا, پروفیسرس ہیں, ریسرچرس ہیں اور اسٹوڈنٹس ہیں. تو ڈسپلن کی پروموشن ہماری کوالٹی آف ڈلیوری پہ ڈپینڈ کرتی ہے. جیسے ویری سمپل تھنگ کہ اگر ایک جنرل اسٹڈیز کا, سوشیولوجی کا اسٹوڈنٹ, ڈیولپمنٹ اسٹڈی کا اسٹوڈنٹ اگر اپنی
اپنی لائف میں ہائیسٹ جسے کہتے ہیں ایکیڈیمک ایکسلنس اٹین کرتا ہے, no matter he is academic scholar or CSP officer or a business person or an NGO person, regardless of the professional affiliation and source of earning livelihood, the person strengthen his or her discipline. مثال کے طور پہ اگر آپ بہت ہائیسٹ لیول پہ فیصلہ سازی میں ہیں تو آپ اپنے ڈسپلن کو پروموٹ کریں گے, ٹھیک ہے. جیسے ویری سمپل میں آپ کو بتاؤں کہ اب کالج سائڈ پہ دیکھیں جہاں زیادہ پوزیشنز ہیں, تو اگر جہاں بگ سورس آف امپلائمنٹ ہے, اب ان کی فیصلہ سازی کون کرتا ہے کہ کتنی پوزیشنز جو ہیں فزکس کی ہونی چاہیے اور کتنی کیمسٹری کی ہونی چاہیے, کتنی بایولوجی کی ہونی چاہیے, کتنی جو ہے سوشیولوجی کی یا ہسٹری کی ہونی چاہیے. تو یہ فیصلہ ساز ادارے ہیں نا, سیکریٹری ایجوکیشن کا آفس ہے جس میں کچھ ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ کرتے ہیں. تو اگر آپ کا ڈسپلن اتنا ایڈوانس ہی نہیں ہے, اگر آپ ان سرکلز میں نہیں پہنچ سکتے, تو ظاہر ہے میں اگر کسی جگہ بیٹھا ہوں تو میں تو اپنے ڈسپلن کو ہی پروموٹ کروں گا, ایک بایس ہوتا ہے. تو آپ کے لیے سب سے بڑا اف یو وانٹ, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بینر لے کے کھڑے ہو جائیں سوشیولوجی از گریٹ ڈسپلن اور اورینٹل اسٹڈیز آر گریٹ ڈسپلن. دیٹس ناٹ دا کیس. ہم نے اپنی نالج کو اور اپنے اسکالرشپ کو کنٹریبیوٹ کرنا ٹورڈز آور ویلڈ کنٹریبیوشن. دیکھیں نا, ایک آپ آرٹیکل اگر لکھتے ہیں انٹرنیشنل جرنل میں تو آپ کی گلوبل آؤٹ ریچ ہوتی ہے. امپیکٹ فیکٹر اسے کہتے ہیں کہ گلوبل امپیکٹ آپ کا کیا جاتا ہے. تو نمبر ڈزنٹ میٹر, کوالٹی میٹر. اس وقت گلوبل جو جسے کہتے ہیں انٹرنیشنل گلوبل اسکالرلی کمیونٹی جو ہے, اس میں دیکھیں ہم وی آر کنٹری آف 200 پیپل, لیکن گلوبل ریڈار پہ ہم ہیں نہیں. وہ کیوں نہیں؟ اسرائیل کیوں جاتا ہے؟ نالج کی وجہ سے جاتا ہے. دیکھیں ہماری جو ہائی ٹیک ایکسپورٹس ہیں شیم فلی لو, 0.01%. اسرائیل کی ہائی ٹیک ایکسپورٹ 45%. جب میں کہتا ہوں کہ نالج کی طرف اپنے ڈسپلن کو پروموٹ کریں, دیٹ مینس آپ جس بھی اسکالرلی ڈسپلن میں ہیں اس میں سیریس ہو کے پبلش کریں, اس کو پروموٹ کریں. پروموشن مینس کہ اگر آپ اس میں اچھی جاب لیتے ہیں تو آپ کا سوسائٹل انفلوئنس بڑھتا ہے. وہ جاب ایکیڈیمک ہو, کسی بھی نیچر کی ہو. اور جب اچھے ایکیڈیمکس اس میں آئیں گے, اب آپ دیکھیے میں کیا فیس کر رہا ہوں اس یونیورسٹی میں, I can't find good teachers. Some departments are near collapse. یہ بھی سلیکشن بورڈز ہم کر رہے ہیں, I can't find. اب دیکھ رہے ہیں فار انسٹنس discipline of development studies, I have to close it down if I could not find good teachers. تو کسی بھی ڈسپلن کی جو پروموشن ہے یونیورسٹی لیول پہ وہ پروفیشنلز پہ ڈپینڈ کرتی ہے, اسکالرس پہ ڈپینڈ کرتی ہے. اب پنجاب یونیورسٹی میں بہت سے آپ ڈپارٹمنٹ دیکھیں گے بڑے اسٹرانگ ہیں ان ٹرمز آف دیئر فیکلٹی, کیونکہ جو اسٹرینتھ آف ڈسپلن ہے وہ بلڈنگ بنانے سے تو نہیں آ جاتی. بلڈنگ تو آرکیٹیکٹ بناتا ہے, کنسٹرکشن کمپنی بنا, ہمیں تو ٹیچرس چاہیے. تو آپ جو سارے لوگ ابھی ماشاء اللہ آپ کے بڑے کیریئر ہیں, تو آپ طے کریں کہ میں نے اپنے ڈسپلن میں کیسے ایکسل کرنا. اور آپ جانتے ہیں سوشیولوجی میں ماشاء اللہ بڑی گلوبل آؤٹ ریچ ہے. ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹ آن دیئر اون, شاید میرا اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتا, اس یونیورسٹی کا اس میں کنٹریبیوشن ہوتا ہے, انڈائریکٹ ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ خود دوسری یونیورسٹیز میں اپلائی کرتے ہیں, انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن میں اپلائی کرتے ہیں, دے گیٹ ایڈمیشنز اور وہ اپنے آپ کو پروموٹ کرتے ہیں.
So this was the thing जिसमें कि अपने it's not necessary कि हम यहाँ बैच लगाने शुरू कर दें और कि फलां ये जैसे आमतौर पे जी economics is the mother of social science या फलां is the mother father, not like that. Every science, every scientific discipline, and when I say science, that means scholarly discipline. Study of languages is also science. All scientific disciplines stand on the same pedestal. Unka same scholarly stature or respect or contribution, not only locally but globally. Any other question? My name is Abdullah Hamid and I am a student of MSc Sociology. सर मैं कमेंट करना चाहूँगा जो आपने वो सेम लाइब्रेरी से जो आपने वो सारा एक्सपीरियंस शेयर किया है. तो अकॉर्डिंग टू यूलिसिस the real aim of life is activity, maybe there is no dinner. So according to me, activity is in two types, your inner activity and your outer activity. So the inner activity जो आप हासिल कर सकते हैं वो सिर्फ लाइब्रेरी से और बुक से हासिल कर सकते हैं. एंड इसके अलावा एक स्टेशन है बड़ी फेमस, all leaders are readers, but no all readers are leaders like you. Thank you, sir.